شیخ الصنعا اذان دینے اپنے گنبد پر گیا۔ پہلے مسجدوں میں منارے پہ جاتے تھے اور وہاں اذان دیتے تھے۔ شیخ نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ابھی پہنچا ہی تھا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب منارے پہ کھڑا تھا تو نگاہیں لوگوں کے گھروں پہ پڑتی تھی۔ ایک مرتبہ نگاہ ایک گھر پر پڑی اور اس گھر کے صحن میں ایک جوان خاتون برتن دھو رہی تھی، کپڑے دھو رہی تھی۔ جیسے شیخ کی نگاہ اس کے حسن پر پڑی، جوانی پر پڑی، یہ اللہ اکبر اور اشہد ان محمد رسول اللہ تو کہہ رہا تھا، لیکن صرف لفظ تھے، اس کی معنی تک نہیں پہنچا تھا۔ میں نے کہا نا، آج اکثر مسلمان طوطے ہیں، طوطے صرف طوطے کی طرح لفظ ادا کرتے ہیں، معنی کا نہیں پتا۔ وہ صلوات جو پرانی صلوات، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم، یہ قدیم الزمان سے اللہ بھی جب صلوات بھیجتا ہے تو ابراہیم پر آل پہ بھیجتا ہے، بارک علی ابراہیم و آل ابراہیم آئے۔ لیکن اس مسلمان نے صلوات میں اپنی طرف سے اضافے کرنا شروع کر دیے۔ جب دین ہم رسول سے نہ لیں، جب دین کو سمجھے ہی نہ، جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کلمے پہ غور ہی نہ کریں، جو لفظ ادا کریں لا الہ الا اللہ کا ہے لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا اللہ کون ہے، محمد رسول اللہ کا ہے لیکن یہی نہیں پتا وہ محمد کون تھا، بعثت لاتم مکارم الاخلاق، جو اخلاق کاملہ کا مظہر تھا، آج تم میں اخلاق ہی نہیں ہے۔ یہ اسی محمد کا نام لے کر اذان دے رہا تھا، نگاہ ایک حسین خاتون پر پڑی، وہیں پر اذان کو چھوڑا، دوڑتا ہوا نیچے آیا۔ لوگوں نے کہا شیخ صاحب کیا ہوا، اذان پوری نہیں دی؟ کہا تم نماز پڑھو میں بھی آتا ہوں۔ دوڑا دوڑا اسی خاتون کے در پر گیا، دستک دی، ایک شخص باہر آیا، کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہ جانتا ہوں، آپ شیخ الصنعا ہیں، محترم مولانا ہیں، لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں۔ کہا کہ آپ کی کوئی بیٹی ہے؟ کہاں ایک بیٹی ہے۔ کیا مسئلہ یہ ہے کہ میں اذان دے رہا تھا اور آپ کی بیٹی پر نگاہ پڑ گئی، اب آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان صاحب نے سنا اور تھوڑے سے مسکرائے، کہ شیخ صاحب یہ تو ہو نہیں سکتا۔ کہ کیوں، کس چیز کی کمی ہے میرے پاس؟ شادی تو مجھے کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا شیخ صاحب ایک مسئلہ ہے۔ کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ مسئلے کو حل کر دیں تو میں رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ شیخ صاحب آپ ہیں مسلمان، میں ہوں مسیحی۔ دیکھیے شیطان انسان کی کمزوریوں کو پکڑتا ہے، تبھی معصوم فرماتا ہے انسان المؤمن مرآت المؤمن، اپنا کوئی آئینہ بنا۔ اگر تیرے پاس آئینہ نہیں ہے تو جو اپنی کمزوری کا پتہ نہیں چلے گا۔ آج ہے کوئی مومن جو کہے مولانا میرے پاس آئینہ ہے؟ ہمارے پاس آئینہ ہے صرف بالوں کو بنانے کے لیے، ایک گھنٹہ آئینے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ مومن، تم نے کسی مومن کو آئینہ بنا۔ اے خاتون، اپنے شوہر کو اپنا آئینہ بنا، پوچھ اپنے شوہر سے کہ میری کون سی عادت تمہیں بری لگتی ہے، اور اے شوہر اپنی بیوی کو اپنا آئینہ بنا، اپنی زوجہ سے پوچھ میری کون سی عادت، میری کون سی صفت آپ کو بری لگتی ہے۔ جب وہ خاتون بتائے، جب یہ شوہر بتائے کہ آپ کا یہ اخلاق، آپ کی یہ رفتار، آپ کا یہ جملہ، آپ کا غصہ، آپ کی گالی، یہ مجھے برا لگتا ہے، اب اپنی اصلاح کر۔ بیٹا باپ کو بولے، باپ بیٹے کو بولے، مومن مومن کو بولے، دوست دوست کو بولے۔ کیا یہ عقل مندی ہے کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور آئینہ آپ کو بتائے کہ یہاں پر کوئی کالا نشان ہے، آپ جوتا اٹھا کے اور آئینے کو ماریں کہ تم کیوں کہہ رہے ہو کالا نشان ہے؟ اگر کوئی ایسا کرے وہ بے وقوف ہوگا یا عقل مند ہوگا؟ بلی کی طرح آئینے کو نوچنا شروع کر دے کہ تم نے کیوں کہا کہ میرے چہرے پر کالا نشان ہے؟ نہیں نہیں، وہاں تو عقل ہے، جیسے کالا نشان نظر آیا آپ نے صاف کر دیا۔ لیکن یہاں ایک مومن آتا ہے کہتا مولانا یا فلاں صاحب آپ میں یہ بری عادت، ہم لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، مجھ میں اور بری عادت، چہرے پر کلک تھی، تم نے آئینے کو نہیں توڑا، یا مومن تجھے برائی بتاتا ہے، تم کیوں اس سے لڑتے ہو؟ عقل سے آ رہی ہے یہ انسان۔ ارے اگر کوئی تمہیں تمہاری برائی بتا رہا، تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہے، تمہارے وجود کو بنانا چاہتا ہے، فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، اے مومن اپنا آئینہ بنا۔ بیٹا باپ کو بولے، باپ بیٹے کو بولے، بیوی شوہر کو بولے، شوہر بیوی کو بولے، میری کون سی بری عادت ہے، میرا کون سا برا اخلاق ہے، میری کون سی، گھر جنت بن جائیں گے۔
گھر بہشت بن جائیں گے، برے اخلاق مٹ جائیں گے۔ شیطان اسی کمزوری کو لیتا ہے اور اسی کمزوری کو لے کر کسی کو اپنے ساتھ بنا دیتا ہے، کسی کو شمر و یزید بنا دیتا ہے۔ وہ بھی عام انسان تھے، کمزوری کو لیتا گیا اور اتنا بولڈ کر دیا کہ وہ کمزوری موٹی ہو گئی اور محبت علی کمزور ہو گئی۔ تو شیخ نے کہا مسیحی ہو کہاں؟ شیخ نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب سے آپ کی بیٹی کو دیکھا ہے قرار نہیں ہے، اس کے بغیر تو اب میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ مجازی عشق انسان کو تباہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی مسیحی ہو جاؤ۔ شیخ صاحب نے کہا بھائی میں مسیحی ہونے کے لیے تیار ہوں، تم رشتہ تو کرا دو۔ کہ اللہ کو مانو اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانو اور روح القدس تثلیث کے ماننے والے، کہ جو کہو گے ماننے کے لیے تیار ہوں، بس بیٹی کا رشتہ کروا۔ تعجب ہوتا ہے نا، آج کا جوان میسج کرتا ہے مولانا ایک لڑکی سے عشق ہو گیا ہے۔ میں نے کہا تو بھائی رشتہ لے کر جاؤ، شادی کرو۔ مولانا لڑکی نے شرط رکھی ہے۔ کیا شرط رکھی ہے؟ شرط رکھی ہے کہ تم شیعہ ہو اور شیعت کو چھوڑ دو تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں نے کہا مجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ مولانا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بغیر میں زندہ رہ نہیں سکتا اور اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ تو مولانا میں نے اس کو جھوٹی بول دیتا ہوں، ہاں شیعت سے نکل جاتا ہوں، چھپ چھپ کے نماز پڑھا کروں گا، چھپ چھپ کے مجلس میں آیا کروں گا۔ تو اے جوان، جب ہوائے ہوس نفس تجھے علی کی ولایت کو چھوڑنے پر مجبور کر دے، یہی وہ کمزوری ہے، یہی پر تولا جاتا ہے کہ علی کی محبت زیادہ ہے یا دنیا کی محبت زیادہ ہے۔ حسین یہی درس تو دینے آئے کہ دیکھ میں نے اللہ کی محبت میں اپنے اکبر کو قربان کر دیا، میں نے 6 مہینے کے اصغر کو قربان کر دیا۔ ارے وہ بی بی جو کبھی گھر سے نہ نکلی، اس نے دین خدا پہ اپنی چادر کو قربان کر دیا۔ یہ جذبہ علوی ہوتا ہے، اسے ولایت علی کہتے ہیں کہ انسان کو ہر شے قربان کرنے پر تیار کر دے۔ لیکن یہ جوان ایک تھوڑے سے حسن پہ پھسل جاتا ہے، توازن برقرار نہیں رکھ سکتا، مجلس میں واہ واہ کرنا اور ہے، لیکن کردار ایسا بناؤ کہ علی تیرے کردار پہ واہ واہ کریں، یہ اور ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں مسیحی بن جاتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھہر جاؤ، بیٹی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ بیٹی کے پاس گیا، کہا بیٹی مسلمانوں کا مولانا آیا ہے، اچھا اذان دیتے ہوئے تجھے دیکھ لیا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، مسیحی بننے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بابا، اس کو اندر بلاؤ، مجھے پتا ہے اس کو ذلیل کیسے کرنا ہے۔ مولوی صاحب اندر آئے، خاتون کو دیکھا، کہ میں آپ کے لیے مسیحی بننے کو تیار ہوں، بس آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ اس نے کہا میری 3 شرطیں ہیں، اگر شرطوں کو مان لو گے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیے انسان کتنا ذلیل ہوتا ہے جب اپنے نفس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اسی لیے خدا دن میں تجھے کئی مرتبہ کہتا ہے سجدہ کر، سجدہ کر۔ اس سجدے کا فلسفہ سمجھ، اس نماز کا فلسفہ سمجھ۔ بوڑھے ہو پھر بھی سجدہ کر، جوان ہو پھر بھی سجدہ کر، بچے ہو پھر بھی سجدہ کر۔ تجھے دن میں خدا سکھا رہا ہے اگر جھکنا ہے تو رب کے سامنے جھکنا ہے، نفس کے سامنے نہیں جھکنا۔ یہ سر بس پروردگار عالم کے سامنے جھکے۔ حسین کے آخری سجدے کو یاد کر، علی کے آخری سجدے کو یاد کر۔ اہل بیت سجدہ دیتے کیوں تھے؟ بتاتے تھے کائنات کو کہ حسین یزید کے سامنے جھکنے کا نام نہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہے۔ خاتون نے کہا 3 شرطیں ہیں، کہ جو شرط ہو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہو اس قرآن کو آگ لگاؤ۔ اس نے کہا کون سی بڑی بات ہے؟ دوڑتا ہوا گیا، مسجد سے قرآن لے کر آیا، اس خاتون کے سامنے ورق کو آگ لگانا شروع کی۔ کہ تو بس مجھے مل جائے، باقی میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ کہ مرحبا، دوسری شرط یہ ہے کہ تم میرے ساتھ شراب پیو گے۔ اس نے کہا شراب پینے کے لیے بھی تیار ہوں، اور اسی خاتون کے ساتھ بیٹھ کے شراب پی۔ کہ تیسری شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ خنزیر کا گوشت کھاؤ گے۔ تو مسلمانوں میں حرام ہے، کیونکہ اب مجھ سے شادی کرنی ہے تو کھانا پڑے گا۔ اس نے کہا کون سی بڑی بات ہے، اس نے وہ خنزیر کا گوشت بھی کھا لیا۔ خاتون اب تو شادی کر لو، میں نے اسلام کو بھی چھیڑا، میں نے قرآن کو بھی آگ لگا دی، میں نے شراب بھی پی، میں نے حرام نجس گوشت بھی کھا لیا۔ یہ خاتون کہتی ہے بدبخت نکل جا میرے گھر سے۔ کہ کیا مطلب؟ میں نے تو سب کچھ تمہارے لیے کر دیا۔
تو آواز دے کر کہتی ہے جب تم میرے حسن کے لیے اس قرآن کو جلا سکتے ہو جس نے تجھے عزت دی، جس کی وجہ سے لوگ تمہارے ہاتھ چومتے تھے، ارے جب تم میرے لیے اپنے قرآن کو آگ لگا سکتے ہو، کل مجھ سے زیادہ حسین ملے گی اور اس کی خاطر تم مجھے آگ لگا دو گے۔ تو آدمی اگر عالم بھی بن جائے عزیزان محترم، لیکن اگر تزکیہ نہ ہو، تحلیہ نہ ہو، تخلیہ نہ ہو، تو انسان شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے۔ یہی تو ہم صدیوں سے اس منبر سے مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے عزیز، مقام اس میں نہیں کہ کون صحابی تھا، کون بیٹا تھا، کون کس کی بیوی تھی، اصل سوال یہ ہے کہ کس نے اپنے وجود کا تزکیہ کیا تھا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر تقوی نہیں، بڑے سے بڑا مقام ہو، نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ گمراہی میں جا سکتا ہے، نبی کا صحابی ہی کیوں نہ ہو، اگر وجود میں تقوی نہیں ہے اس کے قدم لڑکھڑا سکتے ہیں اور اس کی تاریخ گواہ ہے۔ لیکن جس کے وجود میں تزکیہ آ جائے اور تزکیے کے بعد تھوڑا سا قرب حسین مل جائے، اسے کربلا حور بنا دیتی ہے۔